السلام علیکم جی. پچھلا ولاگ میں شروع کیتا سی عمران احمد خان نیازی سے اور ان کی مایوسی کے حوالے سے، اور چلا گیا خدیجہ شاہ کی طرف. یار یہ بڑی زیادتی والی بات ہے یار، یہ خواتین جو بھی ہوں تو جو ڈیویٹ کر دیتی. تو خیر وہ میں بات کرنے لگا تھا کہ وہ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا ایک شخص تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص. عمران خان صاحب جو ہیں ان کی باڈی لینگویج بڑی ایروگنٹ ہوتی ہے، بڑی اگریسو ہوتی ہے. ہی ڈیم کیئر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ چلتے ہیں ہمیشہ. جلسے میں جا رہے ہوں، جلسے سے واپس آ رہے ہوں، ہیلی کاپٹر سے اتر رہے ہوں، ہیلی کاپٹر سے نیچے آ رہے ہوں. اچھا یہ جو میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، آئی ڈیم کیئر، یہ والی جو باڈی لینگویج ہے وہ اس طرح ہے. لنڈے کا سنی دیول کو کہتے ہیں، ہمارے گوہر بٹ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لنڈے کا سنی دیول، تو وہ اس باڈی کے اندر جناب وہ ایسے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں. کل عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں جب اسلام آباد یاترا کے بعد لاہور لوٹے تو ان کے سامنے سے آتے ہوئے کی ویڈیو ریلیز کرنے کی بجائے ان کے پیچھے سے جاتے ہوئے کی، یعنی کہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کی ویڈیو ریلیز کی گئی. اس کے بڑے سمبلزم ہیں، اس کے بڑے آپٹکس ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے تھکے ہوئے ہیں، نڈھال ہیں، پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہے ہیں. ان کا استقبال کرنے کے لیے سامنے شیرو بھی موجود نہیں ہے. ان کے استقبال کے لیے جو پہلے بہنیں آیا کرتی ہیں، جو پچھلی دفعہ جب وہ رہا ہو کے آئے تھے اسلام آباد سے تو وہ آئی تھیں، اور بھتیجا بھانجا صاحب جو ہیں حسان نیازی صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے سب کو بتایا تھا، اور ایک دو گالیاں بھی مخالفین کو دی تھیں جو نشر ہو گئیں. اور پچھلے دنوں بتی بند ہو گئی نا تو انہوں نے گالی دی. تو وہ یہ گالی عام دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گورے بھی یہ گالی عام ہی دے دیتے ہیں، لیکن وہ آن ایئر چلی گئی. ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں ہوا، کوئی آگے سے استقبال نہیں ہوا. شاید ساتھ میں خاتون ہمراہ ہوں لیکن خاتون کو دکھایا نہیں گیا. ہو سکتا ہے وہ اپنے حجرے میں چلی گئی ہوں. حجرہ ہاں نہیں، وہ والا حجرہ نہیں، قطعاً آپ نے حجرہ روسی نہیں کہنا، بالکل بھی نہیں کہنا. وہ خاتون اپنے حجرے کے اندر، حجرہ عبادت کہہ سکتے ہیں آپ، وہاں پہ بیٹھ کے وہ موکلین کی ٹیوننگ فرماتی ہیں، اسائنمنٹس کرتی ہیں. کہ موکلین کو کہتی ہیں اب تو اس اسائنمنٹ پہ چلا جا ہے، تو اس اسائنمنٹ پہ چلا جا. وہ کہتی ہیں لوگوں کو زہر دینے کی سازشیں کرتی ہیں مبینہ طور پہ. مریم نواز شریف کو کون سا زہر دینا ہے، وہ پھر اگوں پیتل کا گلاس چک کے بہ جاندی ہے کہ کر میرے تے جادو. ٹھیک ہے. وہ پیتل کا گلاس جو اٹھایا ہوا ہے وہ اس لیے اٹھایا ہوا ہے نا، جو آپ کے پاس کوئی میٹیلک چیز ہو تو وہ پھر جادو کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے، کالے جادو کو. تو اس لیے مریم نواز شریف وہ جو گلاس ہے نا وہ اٹھائے پھرتی ہیں. اور یہ بیسیکلی چیلنج ہوتا ہے مریم نواز شریف کا پنکی پیرنی کو، جب وہ گلاس اٹھا کے تصویریں کھنچواتی ہیں. یوتھیے بہت پٹتے ہیں اس کے اوپر، یوتھیے بہت پٹتے ہیں، کیونکہ ان کی والدہ جو ہیں ان کا جادو نہیں نا مؤثر ہو رہا خاتون مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر، لہذا پھر یوتھیے سر پٹکتے ہیں. جس طرح کیڑیوں کے ہتھے چڑھ جائے نا جب سر، سانپ جو ہوتا ہے، تو آخر میں آ کے جب اس کی آنکھ میں گھستی ہیں، سانپ کے آنکھ میں کیڑیاں گھستی ہیں، تو پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا سر زور زور پہ زمین پہ مارتا ہے. یوتھیے اس طرح سر مارتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنی بڑی تشبیہ دے گیا ہوں میں، ہائے 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 ہائے، وہ کی کہہ بیٹھا میں، کی کہہ بیٹھا. یوتھیے اس طرح سر پٹتے ہیں. مریم نواز شریف کا پتل کا گلاس جو ہے اس نے کلی کرا کے جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے وہ اس لیے، تو وہ اس لیے ہے نا کہ وہ جادو کا توڑ بھی تو آگے ٹونے سے ہی کرنا ہے. تو یہ ایک ٹونا ہے ان کا کہ میرے اوپر جادو نہ ہو، اور نہیں ہوا یار، زہر سے بچ گئی. اور جیل کی صوبتیں جو ہے، ویسے آپ اس کی بات ہے، یہ جو جیل کی صوبتیں کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. ان کی تاریخ جو ہوتی ہے نا یہ 10 اپریل 2022 سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یار یہاں پہ اس ملک کے اندر کیا کیا کچھ نہیں ہوا. وہ قرآن کے نام کے اوپر وہ جو بلوچ سردار تھا اس کو بلا کے اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے پھانسی دی گئی. آپ نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے. وہ یار ان کو تو چھوڑیں، پیپلز پارٹی کے اندر پوری پوری نسل اڑ گئی، جماعت اسلامی کے اندر پوری پوری نسل اڑ گئی اس جد و جہد میں، اس کو تو چھوڑیں. وہ بھائی ہم مشرف دور کے اندر اٹھائے جاتے تھے. ٹھیک ہے. 2 3 دن جب ہماری پتہ نہیں ہوتا تھا، گھر والے فون کرتے تھے، نظامی صاحب انٹرفیئر کرتے تھے، پھر وہ چھوڑتے تھے بھائی. اس وقت تو سوشل میڈیا بھی کوئی نہیں تھا، اور اپنے اخبار میں بھی خبر نہیں چھپتی تھی جس میں ہم کام کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا.
یہ تو اب آخری دفعہ جب اٹھائے گئے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ گھر میں کھلے ہوئے تھے، تو وہ بچے نے ٹویٹ کر دی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم اٹھائے گئے۔ یہ تو گرفتاریاں بھی ان کی ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں، 24 گھنٹے یہ گزارتے نہیں ہیں اور معافیاں مانگ کے اور باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اور باہر نکلتے ہوئے وکٹری کے نشان بنا رہے ہوتے ہیں۔ یار کہاں دی وکٹری یار، تسی کو 4 دن گزار دیتے سی جیل کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ مجھے یاد ہے کہ گرفتاری کے اندر جو تھا وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جناب ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے، اس کو پانی دیں، کیونکہ دیواریں جب تپتی ہیں اور وہ جو ہیٹ آتی ہے اندر کو، وہ تندور سے زیادہ خوفناک ہیٹ ہوتی ہے۔ ایک ہی سائڈ کھلی ہوتی ہے نا جیل کی، باقی 3 تو دیواریں تپ رہی ہوتی ہیں، اور پنکھا شنکھے کا کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ بڑی مہربانی ہوگی اگر وہ سلاخوں کے باہر پنکھے کا منہ اندر کو کر کے کوئی پیڈسٹل فین آپ کو دے دیں، یہ ان کی بہت بڑی فیور ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جب تک تعارف پہنچتا ہے ان تک کہ یار کیڑا بندہ پھڑیا ہوا جے، اس وقت تک 24 سے 48 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں، پھر کوئی پنکھے شنکھے کی فیور شروع ہوتی ہے۔ بھائی ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے، ہم نے تو کبھی اس کے اوپر شور نہیں مچایا، باہر نکل کے کہ اندر ہے ہویا، اندر ہے ہویا، وہ اندروں ہی بانگا مار دے اتر دے، اندروں بانگا دیں دے اتر دے، نکلتے آ رہے ہو یار، کو خدا دا خوف کرو، کوئی 4 دن برداشت تو کرو یار، پتہ تو چلے اس ملک کے اندر عوام الناس جیسے عوام الناس کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، کھلو تیری تاریخ دی ایسی تیسی، ٹھیک ہے، کیڑی تاریخ؟ اس تاریخ کے اندر لوگوں کی نسلیں اڑ گئیں یار، ان کے بیٹے قربان ہوئے ہیں۔ تو انہوں تے اگر یہ کسی نے انگل ہی نہیں لائی، صرف یہ کیا ہے، بہ جا اتھے ہوئے، اتنا ہی کہا ہے نا، اوے لے آئے انہوں، بہ جا اتھے، کچھ بھی نہیں کیتا، کسی نے بچھا کے پانجا نہیں لایا، کسی نے پکھا بند کر کے جیل چ نہیں پایا، حوالات چ نہیں پایا، جیتے کیا بہ جا اتھے، اور بیٹھنے واسطے کرسی بھی مل رہی، کرسی کسی نے مل رہی، کسی نے دری تے بٹھا رہے۔ لیکن بہرحال یہ جو عمرہ کی پارٹی ہے، جو ہمارے ایلیٹ کی پارٹی ہے، طبقہ اشرافیہ کی پارٹی ہے، جس کے ایک ایک بندے کے لیے 20 سفارشی آ جاتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں، شاید ایسی بھی کسی سے سفارشی ہوں، ٹھیک ہے، اس پارٹی کی طرف سے یہ کہنا دراصل ہماری جد و جہد کا، یا ہمارے قبیل کے جو آئین پسند لوگ ہیں جو کہتے ہیں آئین کا احترام کریں، بھلے وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہوں، بھلے وہ کوئی اور ہو، اس کو یہ کہتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا ہے، ان کی توہین کرنے کے مترادف ہے۔ تو اگر یہ یوتھیے جو ہیں، اگر یہ زبان اپنے حلق کے اندر ڈالیں، اپنی جہالت کا تھوڑا سا اظہار کم کریں، تو ہمیں بھی موقع ملے کہ ہم جو ہیں وہ ان کے حق کے اندر جو ہے وہ آواز اٹھائیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح واپس آئے، اور پھر وہ جو شکست خوردہ چال تھی اس کو ریلیز کرنے کا مقصد کیا تھا؟ انہیں تو کامیاب دورے سے واپس تشریف لا رہے ہیں، نیب فتح کر کے تشریف لا رہے ہیں، یہ والی جاری کرنی چاہیے تھی ویڈیو، تو انہوں نے وہ شکست خوردہ چال والی کیوں ویڈیو ریلیز کی؟ بیسیکلی میسج پہنچانا تھا کہ حافظ صاحب ساڑی بس ہو گئی ہے۔ آج تو پہلی پیشی تھی نیب کی، پہلی پیشی کے اوپر ہی بس ہو گئی، ابھی تو انہوں نے دوسری پیشی کرنی ہے، تیسری پیشی کرنی ہے، اس کے بعد گرفتار کرنے یا نہ کرنے کے احکامات جاری کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہنے نال ہی بس ہو گئی، ہنے سے ایسی ویڈیوز جاری کروانا شروع کر دی کہ خان صاحب کی بس ہو گئی ہے، ہاتھ ہلکا کر لو، وہ بات کرنے کو تیار ہے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک افواہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آفر دی گئی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ اچھا جی، ہم نے جب تحقیقات کرنا شروع کی ایک دوست کے ساتھ مل کے، تو پتہ چلا کہ یہ بات کس کے منہ سے ہوئی؟ یہ بات ایک وکیل صاحب نے کہی جب وہ تھوک کے حساب سے ضمانتیں لے کے اپنی بالٹی میں، جو انہوں نے پہلے سر پہ اوڑی ہوتی تھی، آج کل ضمانتیں وصول کرنے کے لیے رکھی ہوتی ہے، وہ اپنی بالٹی میں ضمانتیں ڈال رہے تھے، تو ایک وکیل صاحب نے پاس آ کے یہ کہا کہ خان صاحب اب تو آپ کے پاس 2 ہی رستے ہیں کہ یا آپ جیل میں رہیں یا آپ پاکستان سے بیرون ملک چلے جائیں۔ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے فوراً پر اشتیاق نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا کہ کیا یہ آپ کو کسی نے پیغام دیا ہے؟ جو یہ بات کرتے ہوئے کہ کیا آپ کو کسی نے پیغام دیا ہے، ان کے منہ کے اوپر ایک دم جو امید کے
اپنا خوشی کے، مسرت کے، مسرت چیمہ کی گل نہیں ہو رہی، مسرت کے جو آئے جذبات آئے، وہ بہت سارے لوگوں نے نوٹ بھی کیے اور وہ حیران بھی ہوئے۔ تو ان وکیل صاحب نے انتہائی لجاجت سے کہا نہیں نہیں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ میرا تجزیہ ہے، میرا خدشہ ہے۔ تو خان صاحب کے چہرے کے اوپر جو ایک لمحے کے لیے مسرت اور خوشی کے جو جذبات ایک دم پھوٹے تھے وہ بہہ گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ تاریخی خطاب اور تاریخی فکرہ کہا کہ ہم تو اب بھی حافظ صاحب سے اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پتہ نہیں کس نے ان کے دل کے اندر میرے بارے میں بد فہمیاں، نہیں کیا اس کو کہیں گے، بد اعتمادی پیدا کر دی ہے۔ اب وہ مجھ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا یہاں پہ ایک لیبارٹری ہوتی تھی، ہائی نون لیبارٹری۔ ہائی نون لیبارٹری کے جو مالک تھے ان کا وہ اشفاق احمد صاحب نہیں ہے اپنے رائٹر، ان کے بھائی تھے۔ تو وہ جو صاحب تھے وہ بزرگی کے اندر تھے، یہ 2000 کی بات ہے، سال 2000 کی بات ہے، ہاں میں نیشن میں کام کرتا تھا، تو سال 2000 کی بات ہے۔ تو ان کے جو بزرگ تھے وہ جو ان کا ایک شغل تھا، وہ شغل یہ تھا کہ ہر 3 یا 4 سال کے بعد وہ ایک جو سوسائٹی کے اندر، جو ایلیٹ کے اندر جو خوبصورت ترین خاتون ہوتی تھی اس سے شادی رچاتے تھے اور اس کے اوپر جو تھے وہ پیسے لٹاتے تھے، اور 3-4 سال کے بعد ان سے مراجعت اختیار کر لیتے تھے، ان سے ڈائیورس کر لیتے تھے اور ایک نئی خاتون کے ساتھ کر لیتے تھے۔ تو مجھے ان سے انڈسٹری کے، میں بزنس کا جرنلسٹ تھا نا، تو مجھے انڈسٹری کے حوالے سے ان کی انڈسٹری کے بارے میں کوئی خبر تھی، تو میں نے کنفرم کرنے کے لیے فون میں نے مانگا، تو کسی نے انہی کا ہی فون دے دیا۔ میں نے فون کارڈ مارا تو آگے سے جس خاتون نے فون اٹھایا، میں نے ان سے پوچھا کہ وہ خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، ذرا ان سے بات کروا دیجئے، میں نیشن اخبار سے بول رہا ہوں۔ تو ایک دم جو تھا نا فون کی دوسری سائڈ کے اوپر ایک سسکی ابھری، اب وہ یہاں پہ نہیں ہوتے اور خاتون نے رونا شروع کر دیا۔ اور پتہ چلا کہ وہ یقین صاحب کا بیوی تھی جس کے گھر میں فون کر بیٹھا۔ یار مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں نے ان کے زخم ہرے کر دیے۔ تو وہی والی صورتحال مجھے جو ہے وہ جن صاحب نے مجھے بتایا کہ اب تو وہ ہم سے بات بھی نہیں کرنے کو تیار۔ تو مذاق اسائڈ، عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہیں پہلی فرصت کے اندر اظہر وٹوانی، اور میرا مطلب ہے مشوانی کو فارغ کرنا چاہیے کہ اس نے ان کے اتنی زیادہ ڈاؤن ہونے کی ویڈیو کیوں جاری کی ہے۔ ان کو بہرحال ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کا مصداق، سینہ تان کے چلتے ہوئے کی ویڈیو جاری کرنی چاہیے تھی تاکہ ان کے کارکنوں کو حوصلہ ہوتا۔ اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ ساڑھے تے نہ رہنا تے اپنی اپنی دوڑے، جس کو موقع ملتا ہے دوڑ جاؤ، ڈٹ کے کوئی نہیں کھڑا کپتان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔